السلام علیکم دوستو۔ آج کی کہانی ان سب کے لیے ہے جو دل کے سکون کی تلاش میں ہے، جنہیں معاشی حالات نے تھکا دیا ہے، جو ہر وقت سوچتے ہیں کہ میری زندگی کب بدلے گی۔ لیکن یاد رکھیں، اصل سکون باہر نہیں، قرآن کے اندر ہے۔ آئیے علی نام کے ایک نوجوان کی کہانی سنتے ہیں۔ علی ایک عام سا لڑکا تھا۔ وہ پڑھا لکھا بھی تھا، محنت بھی کرتا تھا، مگر اکثر کہتا رہتا تھا زندگی میں سکون ہی نہیں۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ہر وقت پریشانی ہے، پتہ نہیں اللہ کب ہماری سنے گا۔ ایک دن وہ مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ دھوپ میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ علی نے حیران ہو کر پوچھا، بابا جی اب اس وقت دھوپ میں قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کتاب کو پڑھنے سے حالات بدل تو نہیں جائیں گے؟ بابا جی نے مسکرا کر کہا، بیٹا قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ تم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ یہ جملہ علی کے دل کو لگ گیا۔ چند دن بعد محلے کے امام صاحب نے قرآن کلاس رکھی۔ علی بھی بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، اسے لگا کہ یہ آیات سیدھی اس کی اپنی زندگی سے بات کر رہی ہے۔ امام صاحب نے ایک آیت پڑھی، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ سورۃ الرعد 11۔ یہ سن کر علی کے دل میں آگ سی جل اٹھی۔ وہ سوچنے لگا، ہم ہر وقت حالات کو برا کہتے ہیں، حکومت کو برا کہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کیا؟ کیا ہم نے جھوٹ چھوڑا؟ کیا ہم نے دوسروں کا حق ادا کیا؟ اسی دن علی نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا، اور جہاں ممکن ہوا لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ کچھ ہی مہینوں بعد محلے کے لوگ حیران تھے۔ وہی علی جو ہمیشہ پریشان رہتا تھا، اب ہر وقت خوش اور مطمئن رہنے لگا تھا۔ کسی نے پوچھا، علی تمہارے حالات تو ویسے ہی ہیں، لیکن تم بدل گئے ہو، اس کا راز کیا ہے؟ علی مسکرا کر بولا، راز صرف ایک ہے، قرآن۔ میں نے شکایت چھوڑ دی اور قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا۔ سکون باہر نہیں، قرآن کے اندر ہے۔ آخری پیغام۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمارے مسائل کا اصل حل قرآن میں ہے۔ اگر ہم اسے صرف پڑھیں نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اپنائیں، تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بدل جائیں گی۔ اور ہاں دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو مزید ایسی ایمان افروز کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔